بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام گل بہار ہے، لیکن مجھے یہ نام بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں سب کو کہتی تھی کہ آپ مجھے گل ہی کہا کریں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے میری دادی نے میرا نام گل یعنی کہ پھول رکھ دیا تھا، لیکن میں پھول کی طرح کمزور بھی تھی، کیونکہ مجھے باہر کی دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا، اور ہمارے گھر میں بہت غربت تھی۔ کسی انسان کو تو آگے آنا ہی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں جاب کروں گی، اور میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا، تو مجھے یقین تھا مجھے نوکری مل ہی جائے گی، کیونکہ یہ کوئی عام ڈگری تو نہیں تھی، سب تو نہیں کرتے ہیں، اور انسان جب کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی نوکری آسانی سے مل جائے گی۔ میں بھی یہی سوچتی، لیکن جب میں نے نوکری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے کہیں نوکری نہیں ملتی تھی۔ میری ایک دوست نے کہا کہ تم کسی بینک میں نوکری کر لو، تم بہت خوبصورت ہو، اور بینک والے خوبصورت لڑکیوں کو رکھتے ہیں، وہاں پر تمہیں اچھی تنخواہ ملے گی، اور اے سی میں بیٹھ کر آرام سے اپنا کام کرنا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن یہ بات جب میں نے اپنے بابا سے کی تو بابا نے کہا کہ وہاں پر لڑکیوں کو شو پیس بنا کر رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ آئیں تو دیکھیں، بڑی پیاری پیاری لڑکیاں بیٹھی ہیں، اور ان سے بات کرنے کی خاطر اکاؤنٹ وغیرہ کھلوا لیں۔ تم نے اگر یہ سب کرنا تھا تو پھر اتنی پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا کی بات ٹھیک تھی، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں اپنے حسن کو کیش نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں خوبصورت تھی تو یہ خوبصورتی میرے ہونے والے شوہر کی امانت تھی، اس کے لیے میں اس کو سنبھال کر رکھ رہی تھی، لیکن گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ابو کی پینشن کے سہارے پر گھر نہیں چلتا تھا، اور بہن بھائی بھی تھے میرے، اور امی بھی آج کل بار بار یہی کہتی تھی کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک دن ایسے ہی میں بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی، جو میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے عجیب واقعہ ہوا، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ ایک بوڑھا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا جو سوٹ پینٹ پہن کر بہت ہی امیر نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ نوکری کی تلاش میں ہو؟ میں نے کہا کہ جی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس شہر میں کتنے لوگ ایسے ہی فائل کو اپنے گلے سے لگائے نوکری حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بے روزگاری ہے۔ وہ شخص بہت اچھے کپڑوں میں بہت اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا، پڑھا لکھا لگ رہا تھا اور سمجھدار بھی، اس لیے میں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ سال بھی اسی طرح پھرتی رہی نا تو پھر بھی نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر نوکریاں قابلیت اور تعلیمی صلاحیت کو دیکھ کر نہیں ملتی ہیں، بلکہ سفارش سے ملتی ہیں۔ ایک سیٹ ہوتی ہے، اس کے لیے 2000 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک سیٹ بھی پہلے سے بک چکی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم دن کے 10,000 کمانا چاہتی ہو تو میرے پاس ایک کام ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا کہ دن کے 10,000؟ میں تو سن کر حیران ہو گئی، کیونکہ دن کے 10,000 تو مہینے کے 3 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور 3 لاکھ روپے تو مہینے کے وہ لوگ بھی نہیں بناتے جن کا اپنا کاروبار ہوتا ہے۔ میں نے اس بندے کو غور سے دیکھا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں روز بس اسٹاپ پر آ کر لوگوں سے مذاق کرتا ہوں؟ میری اپنی گاڑی ہے، لیکن وہ اچانک سے ہی خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر بتائیں کہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہے، لیکن اس کے لیے میرے ساتھ آنا ہوگا۔ تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ 10,000 روپے ملیں گے، اور روز کے پیسے تم روز لے سکتی ہو، یعنی روز کے روز تمہارے ہاتھ میں 10,000 ہوں گے، تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، کیونکہ مجھے بھی اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی خوش قسمتی ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، لیکن ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو یہاں مجبوری میں کھڑا ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کام کرنا ہے، آپ کے کام بتا دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا، کیونکہ کام تمہیں وہیں بتاؤں گا۔ مجھے لگا اس کے گھر میں بچے ہوں گے جن کو پڑھانا ہوگا، یا گھر میں اگر آیا کا بھی کام کرنا ہوگا، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، ویسے بھی آفس سے بہتر گھر کا ماحول ہوتا ہے، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے فون آیا کہ سر آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس کا ڈرائیور اس کی گاڑی لے کر آ گیا۔ ہم لوگ بس کے دھکے کھانے سے بچ گئے اور گاڑی میں ہی اس کے گھر تک گئے۔ اس کا گھر بہت ہی بڑی کالونی میں تھا، اور بہت ہی زیادہ بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ جب میں اندر گئی تو آس پاس دیکھنے لگی۔ فی الحال تو مجھے کوئی بچے یا اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک عورت آئی جو کہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے میرا تعارف بھی کروایا۔ مجھے بھی تسلی ہوئی کہ گھر میں کوئی عورت بھی ہے، یعنی
یہ شادی شدہ بال بچے دار انسان تھا، اس لیے مجھے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس کی بیوی بڑی اچھی تھی، اس نے مجھ سے باتیں کی اور باتوں باتوں میں بتایا کہ میری امی آج کل بڑی بیمار ہے، پیچھے ان کا گھر ہے، میں زیادہ ٹائم وہیں ہوتی ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں کام کے لیے کوئی لڑکی چاہیے، پر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے چلی گئی، اور جاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا، تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ لڑکی بھی وہاں سے چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد سر وہاں پر آئے۔ جتنی دیر میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، میں کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں اتنی زیادہ مہنگی چیزیں پڑی ہوئی تھی، ان لوگوں کے لیے 10,000 دینا تو ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی کو 10 روپے دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سر ایک شربت کا گلاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ پی لو۔ ویسے بھی میں تھکی ہوئی تھی پورے دن کی، میں نے شربت پی لیا۔ مجھے یہ شربت کوئی دیسی شربت نہیں لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، یہ تو کوئی باہر کا شربت لگ رہا تھا، بہت ہی زیادہ مزیدار تھا، ٹیسٹی تھا، اور ایسا شربت میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ سر میرے سے کافی فاصلے پر بیٹھ کے، یعنی کہ بالکل میرے سامنے، میں نے شربت پی لیا اور کہا کہ مجھے بتا دے میرا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم آج کے پیسے رکھ لو۔ میں نے کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کام کر دیا ہے، آج تمہارا یہ کام تھا کہ تمہارا گھر کے لوگوں کے ساتھ تعارف ہو جاتا، جو ہو گیا۔ اب کام میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ جب انہوں نے 10,000 میری طرف بڑھائے تو میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں نے فوراً اپنے پرس میں رکھ لیے۔ انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے۔ میں نے کہا کہ میں چلی جاؤں گی، پر ان کا کہنا تھا دوبارہ سے بس میں جاؤ گی، پاس پیسے بھی ہیں، کوئی چوری چکاری نہ ہو جائے، اور آئندہ سے میرا ڈرائیور ہی تمہیں لینے آئے گا، وہی تمہیں چھوڑ جائے گا، تمہیں ٹرانسپورٹ کے پیسے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوپہر کا کھانا بھی تم ہمارے ساتھ ہی کھا لینا۔ اب میں نے جانے سے پہلے پھر پوچھا کہ میرا کیا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس تمہیں روزانہ یہ 1 گلاس شربت پینا ہے۔ وہ مسکرا دیے اور کہا کہ اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا۔ میں حیران رہ گئی اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا کام ہے، لیکن ان کی کوئی کال آ گئی۔ انہوں نے اشارہ کیا اور فون اپنے کان سے لگا کر مجھے اشارہ کیا کہ کل آنا، پھر تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میرے پاس 10,000 روپے تھے اور راستے میں نے اپنے امی ابا کے لیے کچھ فروٹ بھی لیے۔ جب گھر آئی تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، اور میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ ٹیوشن پڑھانے کی نوکری ہے، کیونکہ ابھی مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ میرا کیا کام ہے۔ اس لیے میں نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا، اور ساتھ یہ بھی جھوٹ بولا کہ اس گھر میں صرف ایک عورت ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ ویسے بھی سر تو بہت بڑے تھے، وہ تو میرے بابا کی عمر کے تھے، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو سمجھتی تھی کہ گھر والے تو ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ 10,000 روپے مجھے روز ملیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ میری ایڈوانس تنخواہ ہے، تھوڑی بہت اور بھی بڑھا دیں گے۔ تو میرے بابا نے کہا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا اچھا ہوتا ہے، تھوڑے بہت خرچہ تو پورے ہو ہی جائیں گے۔ دل ہی دل میں بہت خوش تھی، میں نے تو پلان بنا لیے تھے کہ مجھے اتنے سارے پیسے ملیں گے، تو پھر اس کے بعد میں ان پیسوں کا کیا کروں گی۔ میں نے سوچا کہ کچھ پیسے تو میں سیو کر لوں گی، کسی کو ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گی مشکل وقت کے لیے۔ باقی پیسے سے میں گھر کے لیے نیا سامان لوں گی۔ فریج کافی پرانا ہو گیا ہے، مشین ٹھیک سے نہیں چلتی ہے۔ بس اسی طرح کے خواب تھے میرے۔ جب میں سر کے گھر گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے نوکر نے کہا کہ ان کا تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ اتنی دیر میں نے سارے گھر کا ٹور کر لیا۔ کمروں کے اندر تو نہیں گئی، لیکن بس چیزیں دیکھتی رہی۔ ان لوگوں کا شاید کوئی باہر کے ملک میں رہتا تھا، یا یہ خود باہر کے ملک سے آئے تھے۔ یہاں پر تو ہر چیز ہی بہت زیادہ خوبصورت اور باہر کے ملک کی لگ رہی تھی، کیونکہ ایسی چیزیں میں نے تو یہاں نہیں دیکھی تھی۔ میں بھی تو اسی شہر میں پلی بڑھی تھی اور بازار بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ بہت ہی امیر لوگ تھے۔ میں نے سوچا کہ اب میں ان لوگوں کو بالکل نہیں کہوں گی کہ یہ پیسے آپ مجھے زیادہ دے رہے ہیں، یہ روز کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پیسے دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور پیسوں کے لیے انسان پوری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ سر آ گئے تو اس کے بعد وہ آرام کرنے چلے گئے، اور آج پھر مجھے شربت کا گلاس پلایا گیا، لیکن اس کے بعد میں ان سے بات نہیں کر پائی کیونکہ وہ پھر سے کہیں مصروف ہو گئے، اور میں ڈرائنگ روم میں سو گئی، کیونکہ جب اچانک سے میری آنکھ کھلی تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے کسی نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن پھر سوچنے لگی کہ کہیں کسی نے مجھے دیکھا بھی ہوگا تو کیا سوچا ہوگا۔ کتنی بری بات ہے، یہاں کام کرنے آئی ہوں یا سونے کے لیے؟ لیکن جب اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ مٹی میرے گھٹنوں پر لگی ہوئی تھی، اور دوپہر کے بعد سونے سے ویسے ہی انسان تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے۔
میں تو تھوڑی زیادہ ہی سستی محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سر آگے تو میں نے ان کو بتایا کہ میں سو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس عمر میں بہت نیند آتی ہے۔ جب میں تمہارے جتنا تھا تو میں تو اسکول میں بھی سو جاتا تھا۔ سر بہت اچھے تھے اور اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، محسوس ہی نہیں کرواتے تھے کہ وہ میرے سے بڑے ہیں اور مجھے انہوں نے کام پر رکھا ہوا ہے۔ وہ پھر سے واپس چلے گئے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ کام کوئی ہو نہیں رہا، پیسے مل رہے ہیں، کیونکہ جاتے ہوئے اگر وہ خود موجود بھی نہیں ہوتے تو منشی کو پیسے دیے ہوتے تھے، جو مجھے میری امانت کے طور پر پیسے دے دیتا تھا، کہتا تھا کہ یہ سر نے آپ کے لیے دیے ہیں۔ میں پیسے اپنے پرس میں رکھ لیتی تھی اور ایک ہفتے کے اندر ہی میرے پاس 70,000 روپے جمع ہو گئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اب میں نے یہ بات چھوڑ دی تھی کہ کوئی کام نہیں ہے یا مجھ سے کوئی کام کروا لے۔ میں نے اس بارے میں اب سوچنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے تو پیسے مل رہے تھے اور میں تھوڑی سی لالچی بھی ہو گئی تھی اور خود غرض بھی، کیونکہ جو پیسے آ رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اچھا بننے کی۔ لیکن یہ روز ہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں شربت کا گلاس پیتی تھی مجھے نیند آ جاتی اور اس کے بعد میرے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی۔ نیند آ جانے تک تو مجھے معاملہ سمجھ آ رہا تھا، لیکن کپڑوں پر مٹی کہاں سے لگتی تھی؟ میں نے گھر کے نوکروں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لوگ بہت امیر ہیں، یہ ارب پتی ہیں، ان کے گھر میں تو پیسوں کی ریل پہ ہے اور ہر ہفتے ان کے گھر میں پارٹی ہوتی ہے، اسی میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں، کسی کو 10 کیا 50,000 دینا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہاری تو قسمت اچھی ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ شربت کون بناتا ہے، کس چیز کا شربت ہے؟ کیونکہ جیسے ہی میں شربت پیتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ یہ شربت صاحب باہر سے منگواتے ہیں اور وہ کسی کو بھی نہیں دیتے، تم تو خوش قسمت ہو، باہر کا شربت پینے کو مل رہا ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، اس میں طاقت ہوتی ہے، شاید اسی لیے تمہیں نیند آ جاتی ہے، کیونکہ تم کمزور ہو نا، جب تمہاری باڈی کو اچھی چیز ملے گی تو نیند ہی آئے گی نا۔ میں نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ ادھر گھر میں بھی آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ پیسے بڑھا دیے گئے ہیں اور اب مجھے روزانہ کی بنیاد پر پیسے دیے جائیں گے۔ گھر کی چیزیں بھی لے رہی تھی، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے جاتی تھی، لیکن ایک دن دوستوں کے ساتھ گئی تو اچانک سے ہی مجھے چکر آ کے دوست بھی پریشان ہوگی اور مجھے وہ ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، آپ اپنی روٹین سیٹ کریں۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی، صبح نوکری کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، واپس آتی تھی تو کھانا کھا کر سو جاتی تھی، شام کو کام کرتی تھی، وہ بھی صرف کوئی چیز بنا دی یا پھر ایک ٹائم کے برتن دھو دیے اور اس کے بعد پھر سے سو جاتی تھی۔ پھر مجھے کیوں کمزوری ہو رہی تھی؟ میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے میں کمزور ہو رہی تھی؟ یہ بات بھی گھر نہیں بتائی، ورنہ امی نے پریشان ہو جانا تھا اور مجھے کام پر جانے نہیں دینا تھا۔ لیکن ایک اور بات بھی بڑی عجیب تھی کہ جب سے میں کام پر جا رہی تھی میں نے سر کی بیوی کو صرف ایک دفعہ ہی دیکھا تھا۔ پھر میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ سر کی بیوی کہاں ہے، ان کو میں نے اتنی دنوں سے نہیں دیکھا۔ تو نوکرانی نے کہا کہ اچھا تم بھی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ بہت اچھی ہیں، میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں ان سے دوبارہ مل لوں۔ نوکرانی نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، لیکن وہ صاحب سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی ہے، لیکن سنا ہے کہ ان کا معاملہ کچھ صحیح ہو گیا ہے، 1-2 دن تک واپس آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ وہ تو بڑی اچھی ہے، اللہ ان کی زندگی میں آسانیاں کرے۔ نوکرانی نے کہا کہ ہاں سب خیر ہے، ہو جاتا ہے، بڑے لوگ ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، صاحب ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، دونوں کی محبت کی شادی تھی، 2-4 دن تک واپس آ جائیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوکرانی باقی گھر کے کام نہیں کرتی تھی بلکہ سب سے کام کرواتی تھی، اور اس نے کہا کہ وہ پڑھی لکھی ہے۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ لگتا ہے کوئی محنت کا کام کر رہی ہیں، یا میں نے کہا کہ ایسا تو کوئی کام نہیں کر رہی ہوں۔ خیر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی دوست سے بات کی، ویسے تو میں نے اس نوکری کی تفصیل کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، پر اپنی دوست کو میں نے یہ کہا کہ میری ایک اور دوست ہے جو اس طرح کا کام کر رہی ہے۔ تو میری دوست نے کہا کہ وہ پھر پاگل ہے، یہ کون سا کام ہے بھلا، کوئی کسی کو ایسے پیسے دیتا ہے آج کل کی دنیا میں؟ اور بڑے لوگ تو ویسے ہی کنجوس ہوتے ہیں، مفت میں پیسے نہیں دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پر اسے تو روز پیسے ملتے ہیں۔ میری دوست نے کہا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہوگی، امیر لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، اگر وہ بے وقوف ہوتے تو پھر وہ اتنے سارے پیسے کیسے کماتے؟ اپنی دوست کو کہو کہ وہ نوکری فوراً چھوڑ دے، ضرور اس کے ساتھ وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی، اور ایک دن میں نے وہ شربت پینے سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں شربت نہیں پیوں گی، کیونکہ میں یہاں پر سونے کے لیے نہیں آتی، اور میں کیوں سو جاتی۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے، جب میں سو جاتی تھی تو میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہوتا،
اس کا مطلب کہ مجھے سونے کی ایکٹنگ بھی کرنی تھی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جب میں سو جاتی ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں صرف شربت پینے سے انکار کرتی اور آنکھیں کھول کر بیٹھی رہتی تو جو بھی میرے ساتھ کوئی حرکت کر رہا تھا تو وہ محتاط ہو جاتا۔ لیکن ایکٹنگ کرنا بھی کوئی آسان نہیں تھا، میں اتنی بہادر نہیں تھی، پھر بھی مجھے آج بہادری کرنی تھی۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، کافی مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر لی۔ آج میں نے شربت لے لیا، لیکن اس کو پینے کی بجائے میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں رکھے ایک بڑے سے گملے کی مٹی میں ڈال دیا تاکہ پتہ چلے کہ میں نے شربت پی لیا ہے۔ جب نوکرانی نے مجھے دیکھا تو میں نے خالی گلاس منہ سے لگایا اور برتن رکھنے کے لیے کچن میں گئی۔ میں نے کہا کہ بہت مزیدار شربت ہے، 1 مہینے سے پی رہی ہوں، لیکن دل نہیں بھر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم بھی تو پی لو، کیونکہ جگ میں تھوڑا سا پڑا تھا تو وہ حیران رہ گئی، اور اس نے کہا نہیں میں نہیں پی سکتی، یہ تو بڑے صاحب کا ہے۔ میں نے کہا کہ جب میں پی رہی ہوں تو پھر تم کیوں نہیں پیتی؟ میری طرح تم بھی تو اس گھر میں کام کرتی ہو۔ لیکن نوکرانی نے اس طرح کا رد عمل دیا جیسے وہ شربت نہیں کوئی زہر ہے۔ میں نے بھی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ جو مجھے جاننا تھا وہ مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے، کہہ رہے تھے آج تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں گئی اور 5 منٹ کے بعد میں نے سونے کی ایکٹنگ کی اور اپنا سر صوفے پر رکھ کر میں آنکھیں بند کر کے سو گئی، پر میرے کان کھلے تھے اور میں محسوس کر پا رہی تھی کہ میرے آس پاس کوئی ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوکری جس کو میں اپنی دوست سمجھتی تھی، وہ سارے گھر کو ہینڈل کرتی تھی، اس نے ایک بندے کو آواز دی اور کہا کہ ہو گیا ہے اثر، بے ہوش ہے، آ جاؤ۔ اس کو کیسے پتا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس کا مطلب یہ لوگ مجھے بے ہوش کرتے تھے اور بے ہوش کرنے کے لیے اسی شربت کے اندر کوئی چیز ملایا کرتے تھے، اور پھر کیا مطلب کہ آ جاؤ؟ کیا یہ مجھے کہیں لے جانے والے تھے؟ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور اپنی آنکھیں بھی مضبوطی سے بند کر لیں۔ وہ شخص مجھے اٹھا نہیں پا رہے تھے اور تقریباً گھسیٹ کر مجھے کسی جگہ لے گئے۔ شاید اسی طرح وہ لوگ مجھے روز لے جاتے تھے اور میرے کپڑوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں رکھ دیا تو خود فوراً وہاں سے چلے گئے۔ وہ نوکرانی ساتھ ساتھ تھی جو ان کو ہدایت دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب یہاں سے چلی جاؤ، صاحب آتے ہی ہوں گے، اور 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا، پھر اس کو واپس بھی رکھنا ہے۔ مجھے سارا کچھ سمجھ آ گیا تھا، لیکن یہاں پر میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ وہ وہاں سے چلے گئے تو میں نے آنکھیں کھولی اور میں حیران رہ گئی۔ یہ تو بڑے صاحب کا بیڈ روم تھا، میرا یہاں کیا کام تھا؟ میں چپ تھی، یہاں میرے ساتھ کیا ہوتا رہا تھا اور میں بے خبر تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میری زندگی برباد ہو گئی تھی، لیکن زندگی مزید برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہیں سے اٹھی اور لان کی دیوار جو کہ چھوٹی سی تھی اور لان بڑے صاحب کے کمرے کے باہر تھا، اس لیے میں اس کی دیوار کو پھلانگ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں کچھ بچا کر نہیں بھاگی تھی، 1 مہینے سے میرے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اب اور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں سے چلی گئی اور مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا اور برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ گھر والوں کو تو یہی کہا تھا کہ بچوں کو پڑھاتی ہوں، ورنہ وہ بھی مجھے سمجھاتے کہ بھلا اس طرح کون کس کو پیسے دیتا ہے، یہ لوگ تو میرا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میں گھر آ گئی اور اس کے بعد میں ساری رات روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ میں نے کہا کہ جس بچے کو میں پڑھاتی تھی وہ فیل ہو گیا ہے۔ امی نے کہا کہ ہم جا کر بات کریں گے ان سے، اس میں تمہارا کیا قصور کہ ان کا بچہ اپنا ہی نالائق تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ویسے بھی کام سے نکال دیا گیا ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ دنیا میں بڑے ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اس لیے تمہیں اب سے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تمہاری شادی کریں گے۔ لیکن اب تو میرے لیے میری زندگی میں مشکل ہو گئی تھی۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ تو ایک حادثہ تھا، پر معاشرے نے اسے میرا گناہ بنا دیا تھا اور مجھے ہی برا کہنا تھا۔ اپنی بے وقوفی اور پیسے کے لالچ کے پیچھے میں نے اپنی ساری زندگی برباد کر لی تھی۔ اب میں گھر میں رہتی ہوں، گھر والے میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کر دیتی ہوں، کبھی کبھی کہتی ہوں لڑکا پسند نہیں آیا، کبھی کہتی ہوں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن کب تک بھاگوں گی؟ میری تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اس شخص کے ساتھ میں کیا لڑائی کروں؟ اس سے کیا بدلہ لوں؟ وہ تو امیر آدمی تھا، وہ تو ہر میدان میں مجھ سے جیت سکتا تھا۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں تو نہیں ہوتا، صرف فلموں میں ہوتا ہے کہ ظالم کو سزا مل جاتی ہے، لیکن حقیقت میں تو صرف اور صرف مظلوم کو ہی سزا ملتی ہے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل دربار TV کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔